کہ کسی درویش سے اس کے شیخ نے کہا تھا کہ آج رات آ جانا، تو اس نے پوچھ لیا کہ کرنا کیا ہے۔ ہاں تو میں جاؤں گا، تو مصروفیت کیا رہے گی؟ تو اس نے کہا مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے۔ چلو یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے چل ایک دوجے نو ویکھاں گے، یہاں تک تو بات چل سکتی ہے نا، باقی لینا دینا بات کرنا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس حد تک تو ہو سکتا ہے نا۔ اور بٹھا کے محبوب کو اپنے پہلو میں جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر نا کچھ لوگ اپنا ماہانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ سالانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ ششماہی اور سیماہی کے قائل ہوتے ہیں، لیکن اگر کم از کم سال کے بعد بھی کوئی اپنی آمدن اور خرچ کو نہ دیکھے تو پھر وہ سیانہ تاجر نہیں ہوتا۔ اس کو بہرحال سالانہ تو دیکھنا چاہیے نا، میرے پاس بچا کیا ہے اور میں نے خرچ کیا کیا ہے اور میری آمدن کیا ہے۔ تو سال کے بعد ہم بھی آپ کو جمع کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خرچ کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے اور پھر ہماری آمدن کیا ہے۔ اس سال کے بعد تھوڑا ارادہ بنتا ہے کہ ذرا مجھ سے ایک دوست مجھے جانتے نہیں تھے، کسی شہر میں موجود تھا، تو مجھے کہنے لگے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو میں کسی ضلع کا تعارف کراتا تھا، لیکن اب جس ضلع میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے یہی میرا ضلع ہے۔ تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے مہمان رہے۔ جہاں چلے جاتے ہیں وہ اپنا ہی ضلع محسوس ہوتا ہے، جاننے والوں کی بڑی تعداد سامنے آ جاتی ہے۔ تو سال کے بعد آپ کو جمع کرتے، کبھی لوگ چھوٹا مجمع بھی ہوتا تھا تو کہہ دیا کرتے تھے کہ میرا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ چلو میں سمندر تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں ندی ضرور ہے، پر ہے ساری خوشبو والی، ہے ساری پاکیزہ، اور میرے منصوبہ جات میں شامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بچوں کے کمرے مکمل ہو جائیں، میرے دوست جو قریب رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے اپنے سنگیوں کے لیے کمرے بنانے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے پکا لکھا ہو، ملتان والے آئیں تو یہاں رکے، فیصل آباد والے آئیں تو یہاں رکے۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ میں تیجے چھوٹے بچے باہر کڈے نے، ابھی سیانے تو پیچھے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو کرم کی بات ہے، آپ صرف فیصل آباد نہ دیکھیں، یہ بھی تو دیکھیں نا شہر حضرت محدث اعظم پاکستان کا۔ آپ لاہور نہ دیکھیں، یہ دیکھیں شہر داتا علی اجمیری کا ہے۔ تو نسبتوں کو بھی تو آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں نا پنڈی سے نہیں چلے، حضرت پیر میر علی شاہ کی نگری سے چلے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رونقیں، یہ محبتیں، یہ پیار، بس وہ پھر بات وہی لاتا ہوں کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے۔ یہ ہمارا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سال کے بعد اپنی کارکردگی کا جائزہ تو لیں، دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں کہ ہمارے پاس بچا کیا، ہمارے پاس نتیجہ کیا۔ پانچویں گزارش یہ ہوتی ہے کہ خاندان بندے کا جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے نا، ملاقاتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ تو بڑے بوڑھے ہمارے کہا کرتے تھے کہ یار ان سارے اپنی اپنی جگہ مصروف ہو گئے نے، ہن تے کسے خوشی غمی تے ہی ہے کٹھے ہوئیے۔ اب خاندان بڑا ہے، کوئی لاہور ہے تو کوئی پنڈی ہے تو کوئی کشمیر ہے تو کوئی سوات ہے تو کوئی کاغان میں ہے تو کوئی کہیں ہے، اب رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے تو اب خوشی غمی پہ ہی ہے۔ میری بھی رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے، ملک کے کونے کونے میں ہے، تعلق ذرا پھیل گیا ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں چلو ہر روز نہیں مل سکتے، ایک روز تو ہو جب ملاقات ہو جائے سب سے اکٹھی۔ تو یہ ایک سب کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، تاکہ ایک دن تو ہو سارے سنگ اکٹھے ہو جائیں۔ بس ارے میں گسارو سویرے سویرے، خراب بات کے گرد پھیرے بپھیرے، اور کبھی کبھی چلو کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو یہ ساری غرض و غایت تھی آج کے اجتماع کی۔ اب میں چند گزارشات جو میں قرآن مجید کی سورہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ منزل نواز باتیں ہوں گی۔ میں سارا سال ہی تقریر کرتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں، لیکن جس بات کو بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں
اور لب لباب سمجھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کلام کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، اس کو سورہ والتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کلام قسموں سے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی۔ یہ کون سا طور سینین؟ جہاں اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے، اس طور سینین کی قسم ہو، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہو۔ کئی قسمیں اٹھا کے، یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والا شہر جو مکہ ہے اس کی قسم، یہ قسمیں اٹھا کے پتہ کریم مالک کیا فرماتا ہے؟ رب کریم تو ویسے ہی کو بات ارشاد فرمائے تو کائنات میں سب سے سچی بات وہی ہے، لیکن قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مجھے انجیر کی قسم ہو، مجھے زیتون کی قسم ہو، مجھے طور سینین کی قسم ہو، مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہو، بے شک میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سونی صورت دی ہے میں نے، قسم اٹھا کے کہا کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے۔ یہ بخاری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے، بخاری کے لفظ ہے۔ اس نے اپنے حسن کے جلوے آدم کے بیٹے کی صورت میں رکھ دیے، اس نے اپنے حسن کے جلوے جناب آدم کی صورت میں رکھے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان تجھے میں نے سب سے بہترین ساخت پہ پیدا کیا۔ آپ اندازہ کیجئے نا، کتنا بڑا ہے ہاتھی اور کتنا لمبا چوڑا ہے اونٹ، اور کتنے خوفناک ہیں درندے، اور کتنے خوبصورت ہیں پہاڑ، کھیت، کھلیان۔ اللہ کی مخلوق میں شامل ہے جن، بڑے بڑے دیو، اور اس کی مخلوق میں شامل ہے فرشتے پاکیزہ۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح پڑھنے والے، تہلیل پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، یہ سب اس کی مخلوق میں شامل ہے۔ فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور بڑی مخلوقات ہیں، لیکن وہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے جب زمین میں اپنا نائب بنایا ہے تو میں نے جناب آدم اور اس کی اولاد کو اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ نے اپنی خلافت حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارا انسان کے لیے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، رب فرماتا ہے کائنات میں جو ہے سب تیرے لیے پیدا کیا۔ یہ چرند پرند، زمین، فضا، ہوائیں، مسخر ہے ہر کی، کتنا بڑا ہاتھی ہے، لیکن ایک عام آدمی، چھوٹا سا انسان 5 فٹ کا، اس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوتی ہے اور ہاتھی کو آگے لگایا ہوتا ہے۔ اونٹوں کی قطاروں کی قطاریں، ایک بچہ چھوٹا سا، اس نے سب سے اگلے والے اونٹ کی لگام تھامی ہوتی ہے اور پیچھے قطاروں کی قطاریں اونٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ کہتا تیرے لیے مسخر کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تجھے بنایا جو بڑا سونا ہے، تجھے بڑا بہترین ساخت پر۔ عیسیٰ بن موسیٰ ایک دفعہ نا اپنی بیوی سے کہنے لگے، اس زمانے میں نا عجیب ماحول تھا، لوگ طلاق کی قسمیں اٹھا لیتے تھے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ بات پھیل گئی، نکل گئی، حالات بگڑ گئے، مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہاں تو گمان ہونے لگ گیا ہے، معاملہ بگڑ گیا ہے، تم تو ہاتھ دھو بیٹھو گے ازدواجی رشتے سے۔ تو چلتے چلتے بات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں تک پہنچی۔
تو اسی جماعت میں سے ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہوئے، کہنے لگے جا کے اس سے کہو کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ کہا اس نے، کہا چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو 3 طلاقیں، تو کہا وہ چاند سے زیادہ ہی خوبصورت ہے۔ کہا تم نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر آپ نے کیسے کہہ دیا چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ فرمایا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کو قرآن کہہ رہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ رب کہتا ہے میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ تو جب سب سے سونا اس نے بنایا ہی انسان کو ہے تو پھر چاند سے بھی زیادہ ہی سونا بنایا ہے نا۔ لہٰذا یہاں حکم طلاق کا واقعہ نہیں ہوا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت دی ہے، عزت دی، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑی خوبصورتی سے نوازا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین کیوں ہوا؟ اللہ نے اسے بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن پھر اس نے کام اس طرح کے کیے کہ اس کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی۔ اور قرآن نے کہا کچھ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں۔ وہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے لالچ کے لیے لاکھوں انسانوں کا حق مار جاتے، وہ جب تھوڑے سے نفع کے لیے قوم کے غدار ہو جاتے، ملک کے غدار ہو جاتے، دین کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے، تو پھر اسفل سافلین میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، پھر وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وقار کو نہیں سمجھتا، اپنے احترام کو۔ وہ بڑی پنجابی کی پرانی مثال تھی، اردو اور پنجابی کے لوگ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے کام کرے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین میں نہ لے جائے، وہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنی خوبصورتی کو سمجھے۔ دیکھیے نا، عالم سے یہ کہا گیا کہ تو جاہل کے منہ نہ لگ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب تیری جاہلوں سے گفتگو ہو تو انہیں سلام کر، چونکہ وہ تو جاہل ہے۔ تجھے اسفل سافلین میں نہیں جانا، بلکہ تجھے احسن تقویم رہنا ہے، تجھے اپنے وقار کو سمجھنا ہے، تجھے اپنی بات کو سمجھنا ہے۔ بڑے کو بڑا بن کے رہنا پڑے گا، بڑے کو بڑا بن کے دکھانا پڑے گا، بڑوں کو اپنے وقار کا اور اپنے احترام کا خیال رکھنا پڑے گا۔ عالم کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت دی ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کو تیار ہیں، صرف تھوڑی سی شہرت کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے۔ سارے خاندان کو سوشل میڈیا پہ دکھا کے لوگ شہرت دینا چاہتے، لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں، حضور کی سنت کا نور ہے، لیکن وہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کچھ دیر کے لیے شہرت لینے کے لیے انہیں ناچنا بھی پڑتا ہے تو وہ ناچتے ہیں، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کی شہرت ہو جائے۔ اس کریم نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے اور تو اسفل سافلین میں جا رہا ہے۔ لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک نہیں گر جاتے۔ یاد رکھیے گا، اپنا وقار بنانا ہے انسان کو، مسلمان کو اپنی عزت کو قائم رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سطح سے نیچے نہیں لے کے جانا، ہمیں ان ساری باتوں کا پاس اور لحاظ کرنا ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، اس کے وصف بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، اس کے اخلاقی رویے بتاتے ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی تشکیل کس طرح سے ہوئی۔ یاد رکھنا، درجنوں لوگ آپ کا کمال دیکھ کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے استاد کون سے، بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زبان سے چھلکتے ہوئے اخلاق کے موتی دیکھ کر پوچھ لیتے ہیں کس مرشد کے آستانے پہ آتے جاتے ہو۔ درجنوں اور بیسیوں لوگ ہوتے ہیں
جو آپ کے قواعد دیکھ کر پہ مجھے بڑی بات یاد ہے، کبھی بھولتی نہیں. لوگوں نے بڑی تعریفیں کی اور مناقب کہے، تو بڑا کچھ لوگوں نے کہا، پیار سے بڑے جملے بولے، بزرگوں نے بڑی شفقت کری، سب اپنی جگہ یاد. لیکن ایک جگہ سے میں تقریر کر کے نکل رہا تھا تو ایک دیہاتی اماں نے مجھے دعا دی تھی، مجھے کبھی بھولی نہیں وہ دعا. میں ان کے قریب سے تیزی سے گزر رہا تھا، ایک سمت سے عورتیں نکل رہی تھی، تو وہ بوڑھی بزرگ خاتون اپنے دیسی لب و لہجے میں ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے نکلی. تو وہ اسے نہیں پتا میں بھی پاس سے گزر رہا ہوں، تو کوئی تبصرہ کر رہا تھا کہ اماں جی تقریر سنی جے. تو اماں کیا کہتی ہے کسی چنگی ماں دا پتر ہے. آپ کے اخلاق سے، رویوں سے، کردار سے لوگ سمجھ جاتے. تو آپ کو اور مجھے اپنی اس بھرم کو قائم رکھنا ہے، اپنی اس وقار کو قائم رکھنا، اسفل سافلین میں نہیں گرنا. آپ کا کردار و عمل، آپ کی خوبصورتی یہ بتلائے گی. میں اکثر کہتا ہوں طالب علموں سے، میں کہتا ہوں امام مسجد تقاضا کرتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں، میرے جانے پہ اٹھ کے کھڑے ہوں، میرے خلاف کوئی بات نہ کریں. تو امام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ میں امام ہوں. اگر یہ لوگ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے غیر مؤکدہ بھی پڑھنی پڑیں گی. اگر یہ غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے مستحبات کا بھی خیال کرنا پڑے گا. میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے امام مسجد والی عزت دیں. تو آپ کو تقوی کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پرہیزگاری کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پھر وہ لیول بھی اپنا قائم کرنا پڑے گا کہ لوگ اکرام کریں. اگر کسی شخص کا خیال ہے کہ میں بزرگ آدمی ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں والد ہوں، میں دادا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں استاذ ہوں، میں کچھ بھی ہوں، تو اسے پھر وہ رویے سوچنے پڑیں گے کہ میں اس سطح پہ اتر کر اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے کلام نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے بیچ بیٹھوں، ٹھٹا بھی کروں، مذاق بھی کروں، اور پھر میں شام کو یہ مطالبہ کروں کہ وہ میرا احترام بھی کریں. آپ نے اس وقار کو قائم ہی نہیں رکھا. آپ نے وہ انداز جو ہے اس کو آپ نے نبھایا ہی نہیں. آپ کا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، کچھ انداز اور. میں کئی دفعہ آتا ہوں اور میں جب سیڑھیاں چڑھتا ہوں مدرسے کی تو میں دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں تو واپس لوٹ جاتا ہوں گھر کی جانب. اس لیے کہ میں جب جاؤں گا تو ان کے ساتھ مل کے میں وہ سارا کچھ نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر نہیں کروں گا تو پھر وہ میری وجہ سے بوجھ سمجھیں گے، تو وہ اپنی اس جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس سے رک جائیں گے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا وہ خیال کرنا ہے، اپنا وہ پاس و لحاظ کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اسفل سافلین میں نہیں گرنا. اور پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو کیا ہم صرف ڈنڈے کے زور پر منوائیں گے کہ ہم حضور کی امت ہیں؟ آپ کے اندر وہ ساری توانائیاں پیدا ہونی چاہیے، آپ کو وہ کردار کی ساری خوبصورتیاں لانی پڑے گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کرتے ہیں. دیکھیے ہم حضور کی امت ہیں اور ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ہمارا. لیکن آپ کو پتہ ہے حضور کے سینے میں جو چیز سب سے زیادہ درد اور کرب بن کے سلگتی تھی وہ کیا؟ حضور جس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے، اور حضور عکاظ کی منڈیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور میلوں میں نکل جایا کرتے تھے، اور طائف کی طرف سرکار نے سفر کیا، اور درد تھا وہ نبی پاک کا، وہ تکلیف تھی حضور کی. وہ کیا تھی کہ حضور چاہتے تھے اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں. یہ کفر چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، بد اخلاقی چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، بدکاری چھوڑ دیں. اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ جد و جہد کرتے. لا اللہ کا باقی النفس کا، اللہ نے کہا محبوب کیا آپ جان پر کھیل جائیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل تو نہیں فرمایا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اب تم مشقت کرنے لگے، دن رات نبی پاک نکلتے کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں. مجھے بتاؤ نا آج ہمارے دلوں میں یہ احساس ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کوئی دین سے دور بندہ،
کوئی شریعت سے دور بندہ، کوئی قرآن و سنت سے دور بندہ قرآن و سنت کے قریب ہو جائے، دین کے قریب ہو جائے، کوئی والدین سے خاندان سے ٹوٹا ہوا جڑ جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے، اس کاز کے لیے ہم کو جدوجہد کرتے، ہم نے اپنی اس شان کو پہچانا ہے۔ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تم تک پہنچی تو اسے لے کے نکل جانا اور لوگوں تک پہنچانا۔ پتہ نہیں تھا تمام صحابہ کو کہ مدینہ شریف میں انتقال کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ تو نکل گئے، دور دراز مزارات بنے ان کے، انہوں نے تو دین پھیلایا۔ لیکن آج دین پھیلانے کا درد نہیں ہے سینوں میں۔ آج اگر کوئی سٹیج پر چڑھ کے تقریر بھی کرتا ہے وہ مجمع پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھانا چاہتا ہے، وہ محفلوں کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ الفاظ کے زیر و بم سے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر شہرت کی بلندیوں کو پانا چاہتا ہے۔ لوگ اپنی تقریر کے زور پر اپنا ذاتی قد اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو خاص ایک درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، یہ حضور کے سینے کا درد ہے۔ امت کو اس کے لیے کام کرنا، امت کو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کو بنیادی عقائد تک کا نہیں پتا، بنیادی ضروریات سے آگاہ نہیں ہے اس دور کا مسلمان۔ وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، حضور پر فدائی ہے، محبت عشق وارفتگی رکھتا ہے، لیکن اس کا فہم دین ناقص ہے، اس کو دین کے معاملات کی پوری سمجھ اور ادراک نہیں ہے۔ ڈھیروں وقت تک جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں موبائل لے کر، 25 منٹ بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے۔ یہ کس نے شعور بیدار کرنا ہے؟ اس کے لیے کون جدوجہد کرے؟ اس کے لیے کون میدان میں نکلے گا؟ کون صبح سے شام تک کوشش کرے گا؟ خدا را، ہم اگر احسن تقویم والے معیار پہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی کے اندر وہ ماحول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ اصلاح پذیر ہوں، جس سے لوگ دین کی طرف راغب ہوں، جس سے ان کا مزاج بنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بڑے سریلی آواز میں گانا گنگنا رہا تھا۔ ٹھہر گئے صحابی رسول اور ایک ٹھنڈی آہ بھری اور درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اس خوبصورت اور مد بھری آواز سے یہ اللہ کی کتاب پڑھتا۔ قربان جائیں، کوئی قبولیت کی گھڑیاں تھی۔ وہ نوجوان حضرت عبداللہ ابن مسعود تو بات کر کے تشریف لے گئے، وہ نوجوان اندر سے نکلا تو کسی نے اس سے کہا آج پتہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا جناب عبداللہ ابن مسعود یہاں سے گزرے، عظیم صحابی رسول، عظیم قاری قرآن، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح مجھ پر نازل ہوا تھا۔ فرمایا وہ عظیم انسان آج یہاں سے گزرے اور تیری خوبصورت آواز سن کے انہوں نے کہا کاش تو قرآن پڑھتا۔ ان کی اس بات میں کتنا کو درد ہوگا، کتنی کو اس میں جاذبیت ہوگی، کتنا وہ کڑے ہوگے، کتنا شوق ہوگا اسے قاری بنانے کا۔ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کر کے چلے گئے۔ اس نوجوان کو جب لوگوں نے بتایا کہ حضرت تیرے بارے میں یہ کہہ گئے ہیں، کہنے لگا سچ بتاؤ صحابی رسول نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے میرے بارے میں یہ لفظ، ان کی مجھ پر نگاہ پڑ گئی ہے، انہوں نے میرے لیے یہ جملے مرتب کیے ہیں۔ کہا انہیں کو بتا سکتا ہے ان کا گھر کہاں ہے؟ کہا فلاں گلی کے فلاں چوک میں فلاں محلے میں، تو جا وہاں ان کا گھر ہے۔ پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود باہر آئے، آپ کے قدموں سے لگ گیا، رونے لگا۔ فرمایا بیٹا کون ہو؟ کہنے لگا حضور وہی ہوں جس کی آواز سن کے آپ نے کہا نہیں تھا کاش قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک۔ میں قرآن تو میرے بھائی اس کے لیے تو کوئی جدوجہد ہی نہیں کرتا، اس کے لیے تو ہم کاوش ہی نہیں کرتے۔ تو حضور کے سینے کا یہ درد ہے کہ امت اپنا اعزاز سمجھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حضرت انسان کو خلیفہ بنایا ہے وہ دوسروں کی تربیت کے لیے کوئی کردار. ہمیں جب لیکچر آیا ہوا ہوتا ہے نا پھر ہم اپنے بچوں کو لیکچر دینے لگ جاتے ہیں. حالانکہ بچے ہماری تقریروں سے نہیں سیکھتے، وہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں. جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لیکچر دینے سے انہیں فرق نہیں پڑتا، ان کو تو ہمارا عمل نظر آ رہا ہوتا ہے. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس احسن تقویم کو اسفل سافلین میں گرنے سے بچانے کے لیے نا حضور نے یہ کیا ہے کہ کوئی اس طرح کی اصلاح نہیں کی لوگوں کی کہ جس میں لوگ ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو جائیں لیکن ان کا باطن اسی طرح سے میلا کچیلا رہے. آج بھی کچھ لوگ ٹھیک ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، پر محفلوں کی حد تک. جب تک لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حد تک وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں. اور جب لوگوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں، تنہائی انہیں ملتی ہے، پھر خطرناک صورتحال ہے. اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں سے تنگ بھی ہیں، تکلیف میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ظاہری نیک نہیں بننا چاہتے، ہم دل سے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ حضور نے نا لوگوں کے دلوں میں خشیت پیدا کی. ایسا نہیں ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لہذا آپ محتاط رہیں، ایسا نہیں. بلکہ سرکار نے یہ کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، مالک دیکھ رہا ہے. خشیت دل میں بیٹھ گئی. ان کا تزکیہ الفاظ کی حد تک نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم سرخرو ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہتے. وہ چاہتے تھے کہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں. جب ہم کریم رب کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے ذمہ گناہ نہ ہو. اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے ان کے باطن میں پیوست کر دی تھی. پھر انہیں مار مار کے منوانا نہیں پڑتا تھا کہ تم نے جرم کیا ہے. یہاں تو لوگ قانون سے بھاگتے ہیں نا، مجرم قانون سے بھاگتے ہیں. اور سرکار نے انسان کو اس کی انسانیت اس طرح یاد کرا دی، اس کا ضمیر اس طرح زندہ کر دیا کہ ایک شخصیت حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور عرض کرتے حضور مجھے پاک کر دے. کسی نے دیکھ نہیں لیا، کوئی مار مار کے منا کے نہیں لائے، معاذ اللہ کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا. یہ آپ کو بخاری مسلم میں ملے گا. وہ خود حاضر ہوئے، مجھے پاک کر دے. حضور نے فرمایا جاؤ، کیا بات کر رہے ہو. پھر آئے، حضور پاک کر دے. پھر آئے، حضور مجھے پاک کر دے. فرمایا کیا ہوا. حضور غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے ناپاکی سرزد ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ کرو دیوانہ تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں. عرض کی حضور نہیں، قبا ٹھیک ہے. فرمایا اس کا کوئی منہ سونگھ ہے، کوئی نشاور چیز تو نہیں کھا بیٹھا. یا رسول اللہ نہیں، بالکل ٹھیک. پھر روئے، کہ کریم مہربانی کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا. لوگوں نے پتھر مارے، پھر ان کا انتقال ہوا. لوگ پریشان تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا جرم کیا اور پھر اس پر حد جاری کی گئی، اسے سزا ملی. اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں بخشش ہو گئی. اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ محبوب ان کے بارے میں کچھ کہیں. اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا. حضور فرمانے لگے اس نے تو اتنی خوبصورت اور عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. اس لیے کہ انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوا، انہیں اپنی غلطی ان کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑ کر بتائی ہے. ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی ہے. یہ بندوں کے سامنے اپنا معاملہ صاف نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے رب سے اپنا تعلق ٹھیک رکھنا چاہ رہے تھے. وہ صرف اپنا منہ دھو کے اپنے چہرے سے مٹی نہیں اتارنا چاہ رہے تھے،
وہ چاہ رہے تھے دل مزکی ہو، باطن صاف ہو، میرا تزکیہ اس طرح کا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا، مالک ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ یہ چیز حضور نے پیدا کر دی۔ آج ظاہری طور پر تقوی کے دعوے، پرہیزگاری کے دعوے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، لیکن بڑے بڑے حج، بڑے بڑے عمرے، بڑی بڑی پرہیزگاری کی باتیں اور بڑی ہماری تسبیحات، لیکن میں کیا کروں؟ کس طرح آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے اخلاقی کمزوریوں کا شکار، زبان سے انگارے برسانے والے لوگ، اور بڑے بڑے دعوے محبت کے کرنے والے، اور بڑے بڑے کثرت سے حج و عمرے کرنے والے تکبر میں مبتلا، الا ماشاءاللہ، دوسروں کو حقیر جاننا، کمتر سمجھنا، یہ آپ کے حج نے آپ کو سکھایا، یہ آپ کے عمرے نے آپ کو سکھایا۔ اور پھر انداز یہ ہے کہ حقوق العباد ضائع کرنا اور معافی مانگنا تو اس طرح مانگنا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ پتہ نہیں ہے ہم سے غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں خطا کی ہے، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ کہاں کہاں بھول گئے، کہاں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، کہاں بہن بھائیوں کی حقوق ضائع ہوئے، کہاں بیوی بچوں کا پورے طرح خیال نہ رکھ پائے، کہاں پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دھوکہ کرتے ہیں، سب خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کا صحیح طور پر سر انجام نہیں دی، میرے جو ذمہ داری تھی میں نے پوری ادا نہیں کی۔ مجھے یاد ہے اس ٹیچر کا خود لکھا ہوا مضمون، ایک ٹیچر کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد سے شکوہ کیا، میں نے کہا تو میرا احترام نہیں کرتا، تجھے شرم آنی چاہیے۔ لیکن اس نے کہا استاد صاحب میں ان لفظوں سے تو آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے بارے میں ادا کی ہے، پر سچ بتائیے گا آپ کلاس میں پابندی سے پڑھاتے رہے ہیں؟ آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے تھے، جس ذمہ داری، مجھ سے تو احترام کا مطالبہ ہے آپ کا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، پر یہ بتائیے جس مسند پر آپ بیٹھے تھے اور جو وعدہ اور جو عہد کر کے بیٹھے تھے وہ آپ نے پورا کیا؟ نہیں کرتے لوگ۔ ذمہ داریاں جو دی جاتی ہیں وہ ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، وہ ڈیوٹی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے لیے لوگ حقوق مانگتے ہیں، تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے وہ تزکیہ کیا ہے لوگوں کا کہ ضمیر بیدار کیے، باطن میں روشنی پیدا کی، کہ تو صرف تھوڑی دیر لوگوں کے سامنے نیک ہونے کی اداکاری نہ کرے، بلکہ تیرا باطن اب سے رب سے جڑا ہوا ہو، تیرے اندر سے آواز اٹھے۔ قبیلہ غامدیہ کی ایک خاتون حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے موڑ دیا واپس، عرض کی حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دے۔ حضور نے 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے کہ اس کی نگرانی کرنا کہیں بھاگ نہ جائے، اسے پتا تھا مجھے سنسار کیا جائے گا، مجھ پر حد جاری ہوگی، مجھے مار ڈالا جائے گا اس جرم کی پاداش میں، لیکن 2 سپاہی نہیں حضور نے ساتھ بھیجے، فرمایا جا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے پہ آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد کپڑے میں لپیٹ کے لائی، حضور یہ بچہ ہے مجھے پاک کر دے۔ میں نے کہا کوئی اسے مار مار کے منوا کے نہیں لایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کا تزکیہ اس طرح کیا ہے کہ ضمیر بیدار کر دی، گناہ ان کو تنگ کرتا، تڑپاتا، کہیں بھول جاتے تو انہیں درد ہوتا، کہیں خطا کر بیٹھتے تو وہ غلطی ان کی نیند لے جاتی، لیکن آج بڑے بڑے پاپ کر کے لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں، بڑے بڑے جرم کر کے لوگ اس کے حق میں دلیلیں دیتے پھرتے، گواہیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ساری دنیا کرتی ہے، تو رواج ہو گیا ہے، اب یہ بات جرم رہی نہیں۔ اس خاتون نے کہا حضور بچہ پیدا ہو گیا، کریم فرمانے لگے اسے واپس لے جا، دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے پھر آنا۔ وہ پھر آئی کچھ عرصے کے بعد اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور گویا روئی پڑی، حضور مہربانی کر دیں مجھے پاک کر دیں۔
کہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے، اللہ کے حبیب نے وہ بچہ ایک صحابی کے سپرد کیا پرورش کے لیے، اور پھر فرمایا کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اسے لے جاؤ اور اس کو سزا دو۔ اسے بھی سزا دی گئی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، پر صحابہ فرماتے ہیں پتہ اس کا اعزاز کیا تھا؟ پھر اسے غسل دیا گیا اور جنازہ اس کا مدینے والے محبوب نے پڑھایا، نبی کریم نے جنازہ پڑھایا حضور نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کے اندر توبہ کا احساس ہے، وہ جو اس نے ندامت کی ہے کہ میں بھول گئی، مجھے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا ہے، کیا کروں میں؟ کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں، سب کو خوش رکھنے کے چکر میں، اور تھک گئے ہیں لوگوں کو خوش کرتے کرتے، لیکن ایک ذرا سی غلطی ہوئی نہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں اوہو تو تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ ایک ذرا سی خطا ہوئی نہیں، ذرا سا کسی کے مفادات کو چوٹ پہنچی نہیں کہ لوگ پھینک دیتے۔ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کرتے، عمر بیت گئی لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش میں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کچھ ایسا کام ہو کہ رب رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے، کچھ ہم سے ایسا ہو جائے کہ اللہ رسول، جنگ ہو رہی تھی قادسیہ کے علاقے میں، تو صحابہ فرماتے ایک قیمتی چیز ڈھونڈ رہے تھے، اس جنگ میں مال غنیمت میں سے مل نہیں رہی تھی، تو رات کو سپہ سالار کے خیمے میں ایک نقاب پوش غریب آدمی نقاب کیا ہوا ہے، وہ اپنی چادر کی اوٹ میں چھپائے وہ قیمتی چیز لے کے آیا، اور وہ دے کے کہنے لگا یہ مجھے ملی تھی رکھ لیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرے حالات کیا ہے؟ کہنے لگا میں چند دن کا کھانا دے آیا تھا، اس سے زیادہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو نے اتنی بڑی نیکی کی، اتنی قیمتی چیز تیرے ہتھے چڑھی اور تو نے واپس کر دی؟ وہ کہنے لگا بس ٹھیک۔ تو کہا یار تو اتنا امانت دار آدمی ہے، اتنا بڑا تو دیانت دار ہے، تو نام ہی بتا دے۔ کہنے لگا تمہیں خوش کرنے کو دیانت داری نہیں دکھائی، اللہ رسول کے لیے کام کیا ہے، اور جس رب رسول کے لیے کیا ہے وہ میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں، میرا باپ بھی جانتے ہیں، اور میرا نام بھی جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کرو گے تو احسن تقویم رہو گے، ورنہ اسفل سافلین ہو جاؤ گے۔ اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرے، اپنے اندر وہ طلب پیدا کرے کہ یہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے اس کی معافی لینی، مجھے اللہ کے حضور۔ دیکھیے نا، ہم اولیاء اللہ کی کرامتیں سنا سنا کے تو اس پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور بات بھی بڑی خیر کی ہے، لیکن بڑی معروف بات ہے نا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا، اور پھر اس کا مالک تلاش کیا، اور پھر گھر جا کے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا میں اس شرط پہ معاف کروں گا کہ میری بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست تھا، کرنا تھا، تو فرمانے لگے میں یہ شرط بھی ماننے کو تیار ہوں۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نیکی کے عوض اللہ نے جو مجھے اہلیہ دی ہے وہ کل کو عبد القادر جیلانی کی ماں بننے والی ہے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ اپنے معاملات کو دیکھیں اللہ رسول کے ساتھ۔ میں آپ سے عرض کروں، رب جب زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے نا، پھر کوئی دشواری نہیں رہتی، اور اگر کریم رب کو منظور نہ ہو تو ساری دنیا بھی ساتھ چلے تو انسان کے لیے آسانیاں ہو سکتی۔ تو پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ کچھ ایسے اعمال زندگی میں جمع کرو، کچھ اپنی اس طرح کی معافی اپنے رب سے مانگو کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ بڑا وقت گزر گیا مخلوق کو راضی کرنے میں، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں۔ کوئی نہیں لوگ ہوتے کلیئر، آپ ایک دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یہ تو میں مانتا ہوں، تو وہ پرسوں وہاں کیوں کھڑا تھا؟ تو پھر وہ 5 سال پہلے جو بات کی تھی وہ بھائی وہ گزر گیا معاملہ، اب تو چھوڑ دے اس بات کو، اپنا رشتہ اپنے رب سے مستحکم کرے۔ اور جب یہ مستحکم ہو گیا تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے نا، پھر انہیں وہ والا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، پھر تمہیں وہ دوں گا جو کبھی ختم
جو عزت رب دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی، جو رزق رب دیتا ہے وہ ختم، جو صحت اللہ دیتا ہے وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی، جو نام رب دیتا ہے اس نام کو کبھی زوال نہیں آتا، جو فیصلے خدائی ہوتے ہیں ان فیصلوں میں پھر انسان کو ہمیشہ عروج ہی عروج ملتا ہے۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، پھر تمہیں وہ اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ کا اجر دیا جائے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی عزت کو پہچانے، اپنی کرامت کو پہچانے۔ آپ جو بھی ہیں آپ اپنے وقار کو کبھی گرنے نہ دیں، اپنی شان کو کبھی گرنے نہ دیں۔ وہ علامہ ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دلی جامع مسجد کے باہر ایک فقیر خیرات مانگا کرتا تھا، تو مسجد چونکہ فن تعمیر کا بڑا شاہکار ہے، تو ایک انگریز کہیں سے آیا سیر کرنے کو، تو اس نے کوئی 1-2 روپے دینے چاہے اس فقیر کو، تو اس کا بٹوا گر گیا، تو وہ چلا گیا کسی اور دروازے سے نکل گیا، تو وہ فقیر نے وہ بٹوا تھام لیا اور اس نے کئی مہینے انتظار کیا، ڈھونڈتا پھرا کہ مالک مل جائے، حالانکہ وہ ڈالروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ انگریز جاتے ہوئے پھر وہاں سے گزرا، تو اس نے وہ تھمایا، کہا صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، یہ بٹوا پچھلی دفعہ گر گیا تھا آپ کا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا حد ہو گئی ہے بھائی، 1-1 روپیہ تو سارا دن اکٹھے کرتا ہے اور اتنے پیسے تیرے ہاتھ آئے اور تو نے لوٹا دیے، باجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا مجبور ہوں۔ کہ کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا محمد عربی کا غلام ہوں، میرے نبی کا دین میری مجبوری ہے، میں اس دین کے ساتھ بغاوت کر سکتا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو اور میں رسول رحمت کا ماننے والا ہوں، غریبی آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ صبح قیامت تو جناب عیسیٰ کے پاس جائے اور جناب عیسیٰ میرے نبی کے پاس میری شکایت لے کے آ جائیں، میں حضور کا ماننے والا ہوں، کام وہ کروں گا جس میں میرا اور میرے دین کا وقار ہمیشہ بلند رہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے وقار دین کو نقصان پہنچے۔ ہم کیا کرتے پھرتے؟ ہمارا شعور یہ ہے کہ بس کماؤ، پیسہ آنا چاہیے کسی بھی ذریعے سے آئے، شہرت ہونی چاہیے جیسے بھی ہو جائے، قد اونچا ہونا چاہیے جیسے بھی ہو جائے، جھوٹ بول کے بات کرنی پڑے تو کر گزرے، جو مرضی کہنا پڑے تو کہیں، خدا را آپ بات کو سمجھیں۔ وہ ایک جگہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب کچھ لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا جی میں سید ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیے گا۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا شاہ جی آج کے بعد آپ نے بھی کسی سے کچھ طلب کرنا ہو تو یہ نہ بتانا کہ میں سید ہوں۔ آپ کو اس وقار کو، اس لحاظ کو آپ اشارہ کنایا کر دیں، کچھ کر دیں، لیکن یہ انداز یہ کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا معیار بلند رکھنا پڑے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی اس خوبصورت رات میں کوشش فرمائیے، میں خدمت میں عرض کروں، میں نے لوگوں کو ناراض ہوتے دیکھا ہے، لوگوں کا سوچ کا اپنا اپنا زاویہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا عذر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، آپ کی دلیل بھی ماننے کو تیار، جب وہ پیچھے ہٹنے کا یا ناراض ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز کو بھی قبول کرنے کو تیار۔ اور پھر میں نے لوگوں کو مناتے بھی دیکھا ہے، 20 لوگوں کو لے کے لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ آ گئے، مجھے قدر ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں اسی طرح کے تعلقات اس کے ساتھ رکھوں جیسے پہلے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے لوگوں کو لوگوں کے لیے روتے دیکھا ہے، لوگوں کو لوگوں سے سفارشیں کراتے دیکھا ہے، لیکن جو بگڑ گئے وہ دوبارہ کبھی آ کے راضی نہیں ہوئے۔ لیکن ایک رب ہے، میرے کریم محبوب فرماتے ان العبد اذا اعترف، جب بندہ اعتراف گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ثم تابا، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً ہی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ صرف حضور نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے۔ تم
نادم ہو جانا اس کے حضور، وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اپنا معاملہ اپنے رب رسول کے ساتھ بہتر کرے، اپنے باطن پر نگاہ کرے۔ ہم نہ لوگوں کے سامنے کمزور پڑ گئے ہیں، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید لوگوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ جس کو اندازہ ہو جاتا ہے فلاں کو میری ضرورت ہے، وہ پھر اس کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا بعضوں کا سبب بنتا ہے۔ اپنے آپ کو رب رسول کی بارگاہ کا محتاج بناؤ، اپنا تعلق اللہ رسول سے مضبوط کرو۔ یہ جتنی خانقاہیں ہوتی ہیں، آستانے ہوتے ہیں، یہ بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے آپ سے کسی کو جوڑا تو اس نے بڑا ظلم کیا۔ شیخ بیعت تو اپنی کرتا ہے، پر وہ توبہ کرا کے اسے بھیجتا اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ میرے عزیزوں، اپنے معاملات کو درست کریں۔ چند ایک باتیں جو میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حالات بڑے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں، بھانت بھانت کی باتیں آج ماحول میں پیدا ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے عقائد کا۔ کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کے بارے میں لوگ کمزور باتیں کر رہے ہیں، کہیں اولیاء اور صوفیاء کی باقاعدہ بغض اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کا نام لیتے ہیں پر اہل بیت کے بارے میں ان کے جملوں میں ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے، اور کچھ اہل بیت کا نام لے کے معاذ اللہ ضروری جانتے صحابہ کے بارے میں کمزور بات کرنا۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو 1000 سال ہونے کو ہے۔ ان کی کشف المحجوب سے لے کر آج سے 100 سوا 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت بریلوی کے فتاوی رضویہ تک ہر بزرگ کی کتاب کھولو گے تو عقیدہ وہی ملے گا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ مجھے انشراح صدر حاصل ہے، انشراح صدر۔ میں نے کبھی وجد میں وہ جملہ کہا تھا، ناز سے کہہ دیا تھا بس میں نے، اور کہہ کر میں آج تک قائم ہوں کہ اللہ میری نسل میں صرف وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ عقائد میں کبھی کمزوری نہ دکھائیں۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہر صحابی کے بارے میں اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اور ان بحثوں میں بالکل نہیں پڑنا۔ جو ادھر لے جانے لگے اسے چور سمجھنا، چور اسے کہنا تو چوری کرنا چاہتا ہے پر ہم تجھے چوری کرنے نہیں دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ہم تو اپنے استادوں کے بچوں کے آنے پر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے مرشد کے بچے، ان کے پوتے مجھے ایک جگہ نظر آ گئے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا دل کرتا تھا یہ پگڑی کھول کے ان کے پیروں میں بچھا دوں۔ یہ میرے مرشد کی اولاد ہے۔ جب میں اپنے استاد اور پیر کے بچوں کے سامنے اپنے سر کی عزت بچھانے کو تیار ہوں تو بتاؤ پھر محمد عربی کی اولاد کا کتنا احترام کرنا پڑے، پھر رسول اللہ کی اولاد کا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خبردار، جس نے کہا سید ہے اور صحیح العقیدہ سید ہے، بس اس کے سامنے نظر جھکا دینا، اس لیے کہ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ حضرت عمر نے امام حسن سے کہا تھا میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ میرے ذاتی نہیں ہیں، یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے ہیں، لہذا اولاد رسول کا احترام کبھی کم نہ کرنا، اور خبردار اس بحث میں کبھی نہ الجھنا۔ ہمارا کام احترام کرنا ہے، ہمارا کام ادب کرنا ہے، ہمارا کام ہے۔ ایک نقیب اس سٹیج پہ شعر پڑھ رہا تھا تو بار بار فاطمہ فاطمہ، چلے خطابت میں کبھی ہم سے بھی ایسے جملے بات کرتے ہو جاتے ہیں، تو میں نے ان سے بعد میں کہا، میں نے کہا کہ وہ جو آپ کی تکرار تھی نا اس میں کچھ جگہ مجھے لفظوں کی مضبوطی نظر نہیں آئی۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، تھوڑا خیال تھوڑا احترام۔ تو عقائد کے معاملے میں کبھی کمزور، اور دوسری میرے اپنے ہر سنگی کو میرے نصیحت ہے
میری اس خانقاہ سے وابستہ ہر شخص کے لیے اور اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہر شخص کے لیے یہ نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، اسے یاد رکھنا۔ عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور دینی معاملات میں بحث کو بالکل چھوڑ دیں۔ ہم نے بحث نہیں کرنی، ہم نے رسول کائنات کی غلامی کرنی ہے۔ ہر معاملے میں بحث، ہر معاملے میں بحث، میلاد آیا تو بحث، معراج آیا تو بحث، لنگر آیا تو بحث۔ چھوڑ دو بحثیں کرنا، کب تک بحث کریں گے؟ ہم نے بحث نہیں کرنی۔ کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے، پہندہ ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا، او اللہ گالیا گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا۔ ہمارے نظریات اس معاملے میں دھلے ہوئے ہیں، لہذا بحث کرنی۔ میں نہ بس میں سفر کر رہا تھا تو 2-4 سیٹیں چھوڑ کے سامنے ایک صاحب نہ دوسرے کو بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو بیچ میں سواریاں بھی کھڑی تھی۔ میرے اندر کا مناظر بھی بڑا پریشان تھا کہ گنجائش بنے نا تو میں اٹھ کے جاؤں، لیکن رش ہوتا ہے نا بسوں میں کئی دفعہ تو آپ جا نہیں سکتے۔ تو وہ بندہ جو تھا نا، وہ دیسی بندے جس طرح کے ہوتے ہیں، وہ بار بار اسے کہہ رہا تھا مولوی صاحب میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں، میں تو ایڈا، مینوں نہیں پتا جی، میں نہیں ایڈا پڑھیا۔ وہ بار بار اسے دلیلیں دیتا جا رہا تھا۔ اب میں بڑا پریشان تھا کہ یہ سواریاں بیچ میں سے اتریں تو میں جا کے نا تھوڑا سا پنجابی چاکھی دے سنگ پھساواں، پھنس جاتے تھے نا سنگ بعض اوقات۔ تو وہ حسن اتفاق ایسا کہ سٹاپ آ گیا اس بندے کا جس کو وہ قائل کر رہا تھا نا، اس کا سٹاپ آ گیا، اسے نیچے اترنا تھا۔ تو وہ نیچے اتر رہا تھا تو اس نے وہ اپنا پرنا رومال اٹھا کے کندھے پہ رکھا، کہتے ہیں مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جی مینوں سمجھانتے۔ انہیں کہ جدوں دے بیٹھے سمجھا رہا، کہندا یا رسول اللہ تیرے چاہن والیاں دی خیر ہوگی۔ آپ یقین کریں، اور میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے کہا تیرے سارے مناظرے ختم، تیری ساری دلیلیں ختم، تو اسے کیا سمجھا سکتا تھا جو جاتی دفعہ بھی یا رسول اللہ کی دہائی دے گیا ہے نا، اس کا گھر چاہے کچا ہو پر عقیدہ بڑا پکا ہے۔ تو کبھی بھی عقیدے کچے رکھنے، تو میرے عزیز فضول بحثیں بالکل نہیں کرنی، کسی شخص سے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کریں، اپنے عقائد پر مضبوط رہیں۔ تازہ دم وہ پنجابی چاکھی دا جیڑے پنڈ جانا نہیں، او اللہ تہاڈا بھلا کرے، تسی تے بابا سیانے جی ملے ہو مینوں، جیڑے پنڈ جانا نہیں ہودا راہ پوچھے، ایسے ہی بلا وجہ تفتیشیں کرتے پھرنا، ادھر ادھر جاتے پھرنا اور چکر میں پڑنا اس کی ضرورت ہے۔ تیسری میری آپ سے گزارش ہے، محاسبہ نفس کی عادت بنائیں، اپنا حساب روز کریں اور زبردست کر کے کریں، اپنے آپ کو روز کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے اندر جو قباحتیں ہیں ان کا پتہ کریں، اور تفصیل کے ساتھ۔ وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ڈائری بناؤ اور روز لکھو کہ آج مجھ سے کہاں کہاں کمزوریاں ہوئی ہیں اور کہاں کہاں میں نے خیر کیا، رکھو اپنے تاکی، لیکن اپنا محاسبہ روز کریں۔ یہ خانقاہی لوگوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جمع تفریق کر کے رات کو سوتے ہیں۔ چوتھی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، آج کی رات کے مزاج خیر خواہی کا پیدا کریں۔ آپ کو آج یہ پیغام دے کے بھیج رہا ہوں، کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں، کسی کو اچھا سبق دینے کی کوشش کریں، کسی شخص کے کام آنے کی کوشش کریں۔ آپ کے فون سے، آپ کے ساتھ جانے سے، آپ کے محبت کرنے سے کوئی بندہ کسی مشکل سے اگر نکل سکتا ہے، اگر آپ کے 2 جملے بول دینے سے کوئی شخص بڑے بڑے بوجھ سے بچ سکتا ہے، تو کوشش کریں کوئی آپ کی وجہ سے ٹھنڈی نیند سو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دین النصیحہ، دین سارا خیر خواہی کا نام، کسی کا بھلا کرے، کسی کا نفع کرے۔ وہ 500 یا 700 یا جتنے بھی بچے مختلف اوقات میں ادارے میں موجود رہے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بکھرے خیالات کے مالک تھے، ٹوٹتے خیالات کے مالک تھے، ان کی سوچوں میں جوار بھاٹا تھا۔ اللہ نے فضل کیا، انہیں کوئی ادارے میں چھوڑ دیا، ان کے چند سوالوں کے جواب انہیں ملے اور انہوں نے تعلیم شروع کر دی۔ ان میں سے ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ پیر صاحب اب تو بڑا انشراح صدر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسے کبھی نہ بھولنا جو تیرا بازو پکڑ کے تجھے یہ گیٹ کراس کرا گیا،
اس نے تیرے ساتھ خیر خائی کی تھی، اس محسن کو کبھی بھولنا، خیر خائی کا جذبہ اپنی طبیعت میں پیدا کریں، نفع لینے کا نہیں نفع دینے کا مزاج بنائیں، کوشش کریں کسی کے لیے آپ فائدہ مند ثابت ہوں، آپ کا وجود نفع بخش ہو۔ پانچویں گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ ذاتی سوچوں کی بجائے ملی سوچیں پیدا کریں، قومی سوچیں پیدا کریں، ذات کے بت کو توڑ کے باہر آئیں۔ میں ان دوستوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، جو کہتے ہیں نا اکیلے میں پیر صاحب سے ملنا ہے اور ہمارے ہاں محفل میں نہیں آتے، جمعے کے خطبے میں تو نہیں آتے لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پیر صاحب سے اکیلے میں ملنا ہے، تو ملنے آپ اکیلے میں۔ لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو انوار و تجلیات محفل کے دوران سب کو مشترکہ طور پہ خدا کی رحمت سے ملتی، کیونکہ ایک باقاعدہ محفل ہوتی ہے، تلاوت ہے، نعت ہے، بات ہے، دعا ہے، جو جمعے کی ادائیگی میں برکات ہے، وہ تنہا ملنے میں وہ سرور نہیں ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ نے ذاتی سوچیں بنا لی ہے، میرے ساتھ ذاتی تعلق بڑھا، آپ ذاتی تعلق چھوڑیں، آپ دینی تعلق بنائیں، روحانی تعلق بنائیں، تربیت کا تعلق بنائیں، ایمان کا رشتہ بنائیں، سوچیں قومی سطح کی ہو، ملی سطح کی۔ ہماری ذاتی سوچیں ہیں، ایک ہے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے بہت سارے دوستوں کا میرے پاس بیعت ہونے آئے، میں نے ان سے کہا فلان جگہ پہ بیعت ہو جائے، آپ کا ذوق کچھ اس طرح کا ہے۔ ہر آدمی کو میں مطمئن نہیں کر سکتا، لیکن نا کچھ کو فرق پڑتا ہے ایلوپیتھک سے، اور کچھ کو ہومیوپیتھک سے، اور کچھ کو اس دیسی دوائی سے فرق پڑتا ہے جس کو حکیم کہتا ہے کھانی بھی گائے کے دودھ کے ساتھ ہے، یعنی لبدا پھر پامے ساری دیہڑی کا عادت ہوتا، لیکن وہ حکیم صاحب کا نسخہ ہے، اب وہ تو بھائی ان کی مرضی کے مطابق ہی۔ اس لیے کسی کو فرق پڑتا ہے قادریہ طریقے سے، کسی کو نقشبندیہ سے، کسی کو چشتیہ سے، تو رستے سارے ایک ہی ہیں، چاہیے شفا ہی سب کو۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ قومی سوچیں پیدا کریں، قومی۔ لاہور میں دو بزرگ ہوتے تھے، خواجہ بلاول رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بادشاہ وقت نے نا کچھ نذرانہ دیا حضرت میاں میر کو، وہ آپ نے قبول کر لیا۔ پھر حضرت خواجہ بلاول سے ملاقات ہوئی تو ان کو کچھ نذرانہ دیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا وہ حضرت میاں میر نے تو قبول کر لیا ہے۔ تو اب آج کل کا درویش میری طرح کا ہوتا تو کہتا جی وہ دنیا دار ہے، میں تو اللہ کا کامل بندہ ہوں، وہ تو مال بناتا ہے، اس کے بعد گاڑیاں ہیں، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو وہ اس طرف شروع ہو جاتے۔ تو خواجہ بلاول فرمانے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تنہا آدمی ہوں، خواجہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تو بہت سے طلباء کو لے کے چلتے، ان کی خانقاہ پہ تو ہمیشہ درویشوں کا رش رہتا ہے، ان کے تو خرچے بڑھے، انہوں نے قبول کیا، اپنے لیے نہیں کیا، دین کے کسی کام لگائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد میری دوبارہ حضرت میاں میر سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضور آپ نے نذرانہ قبول کر لیا تھا، خواجہ بلاول نے قبول نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے میرا ابھی تھوڑا بہت کہیں دنیا داری سے پیار ہے، اس کے دل کو اللہ نے بالکل اپنی طرف مائل کر لیا۔ ان لوگوں کی سوچیں ذاتی نہیں تھی، قومی تھی، ملی تھی، عالمی تھی۔ مسلمان عالمی بات کرتا ہے، عالمی، قومی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکے کو صرف مضبوط کریں گے، صرف مدینے کو مضبوط کریں گے۔ حضور نے فرمایا میں ایسا انقلاب لے کے آؤں گا کہ ایک خاتون مقام حرا سے پیدل چلے گی اور آ کے مکے کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ملی سوچیں پیدا کرنی ہے ہم نے ذاتی سوچیں پیدا نہیں کرنی، قومی کام کریں، ملی کام کریں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بڑا ٹینشن کا کام ہے مدرسہ بنانا، اور بڑا مشکل کام ہے یہ۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑے زبردست خطیب ہیں، لیکن کسی اچھی سوسائٹی میں رہائش رکھتے ہیں، تقریر کر کے آئے، آرام سے رات کو سوئے، صبح 3-4 بجے تک ان کا موبائل نہیں کھلتا۔ لیکن میں اگر صبح 3 بجے بھی کہیں سے آتا ہوں تو 9 بجے ادارے پہنچتا ہوں۔ یہ سر درد ہے، اور طلباء سے گزارا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام ہے۔ آپ کے پاس 700 بچہ ہے تو 700 مسئلہ بھی ہے، 1200 بچہ ہے تو 1200 مسئلہ بھی۔ تو اگر ہم نے ملی کام کرنے ہیں تو پھر ہمیں رجال کار تیار۔ تو آپ سے میری اپیل ہے
چھوٹی بات کبھی نہیں کرنی. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. تو نے بڑی بات کرنی ہے، تو نے دائروں میں بند نہیں ہونا. چھٹی گزارش میری آج کی اس محفل میں آپ سے یہ ہے، اللہ کی ذات پر کامل ترین بھروسہ کریں. آپ کے حصے کا رزق کہیں جا نہیں سکتا، جو آپ کے گھر آنا ہے اسے کوئی دوسرا لے جا نہیں سکتا. جہاں رب نے آپ کو کھڑا کرنا ہے وہاں کوئی دوسرا کھڑا ہو سکتا. توکل مضبوط کر لیں، ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے نا تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے. وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے گھر آتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ. آج آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کا بھروسہ ڈاکٹر پر کتنا ہے، مالدار پر کتنا ہے اور رب پر کتنا. اللہ پر بھروسہ کریں، آپ دیکھیں معاملات سارے بہتر ہو جائیں. اپنا توکل مضبوط کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں. اللہ کی ذات پر آپ نے. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا ایک علاقے میں، سب لوگ پریشان تھے، ٹینشن تھی، مہنگائی، پریشانی، قحط. ایک غلام نا گھر سے تھیلا لے کے آیا، کسی کا غلام تھا، ملازم تھا کسی کا، اور بڑا اچھلتا کودتا اٹکیلیاں کرتا ہنستا مسکراتا سامان خریدا اور واپس جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب پریشان ہو تو ایک بندہ اس طرح اچھلے کودے تو اچھا نہیں لگتا. تو لوگوں کو غصہ آیا، کہنے لگے سارے لوگ پریشان ہیں، قحط ہے، حالات خراب ہے، تجھے کیا خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان. جس آقا کا میں غلام ہوں نا، جس کے گھر میں ملازمت کرتا ہوں، اس نے ذرا گندم ٹائم پہ اسٹاک کر لی تھی، اس کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. داتا علی اجمیری فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بھرے بھڑولوں پر توکل تھا نا، یقین تھا، اگر اتنا بھی تجھے اپنے رب کے بھرے ہوئے خزانوں پہ ہو جائے نا تو یہ تیرا ڈپریشن ہے، تیری جو ٹینشن ہے، جو تیرے مسئلے. میں منع نہیں کرتا، ویسے ملک سے باہر جا رہا تھا تو امبیسی سے میں باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کو تو ویزا ہو گیا ہے تو مجھے بھی کوئی وظیفہ بتائے. تو میں نے کہا میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، باہر کا ویزا لگوانے والا وظیفہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا، لکھا ہوتا تو میں آپ کو وظیفوں کی کافی کتابیں پڑھی ہیں پر یہ والا وظیفہ کسی. ہاں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کسی بھی مشکل میں کامیابی کے لیے یا کسی بھی مسئلے، اب یہ خاص وظیفہ باہر جانے والا یہ مجھے آتا ہوتا تو سارے بچوں کو اکٹھا ہی بتا دیتا کیونکہ سارے جانا چاہتے ہیں. وہ مرزا غالب کا ایک دوست تھا، ملک سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا تو مرزا صاحب چاہتے تھے جائے نا، تو کہنے لگا نہیں میرا یہاں کام نہیں چلتا، میں نے لکھنؤ میں جانا ہے دلی سے ہجرت کر کے. تو مرزا صاحب اسے کہنے لگے اچھا لکھنؤ کے خدا کو میرا سلام کہنا. اس نے کہا لکھنؤ میں کوئی اور خدا ہے؟ کہنے لگے تو نے کہا ہے نا یہاں کام نہیں چلتا وہاں جا رہا ہوں. تو میں نے کہا شاید معاذ اللہ تیرے ذہن میں کوئی ایسا، اگر خدا ایک ہی ہے تو پھر یہاں بھی محنت کر، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ.